بخاری صاحب بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکی سفیر نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی فلسطینی ریاست جو ہے وہ اب امریکی مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ بخاری صاحب جتنی دفعہ بھی فلسطین سے ریلیٹڈ جو بھی معاہدے ہوئے ہیں، چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ ہو، اوسلو ایکورڈز ہو، اس میں دو ریاستی حل کی بات کی گئی ہے۔ کیا اب امریکہ واقعی دو ریاستی حل سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا یہ امریکی سفیر کی اپنی پرسنل اوپینین ہے؟ دیکھیے بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہم وقتاً فوقتاً اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اور پوری دنیا کے علم میں ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، جس طرح کی انسانیت سوز پالیسیز وہاں ہیں، جس طرح کا سیاسی جبر اور جس طرح کی نسل کشی کے واقعات وہاں ہوئے ہیں اور جس کو پوری دنیا نے یعنی اس سے اتفاق کیا ہے۔ اگر میں آپ کو حوالہ دوں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس کا، تو انہوں نے تو مودی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں فار کمٹنگ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ غزہ میں جو فلسطینیوں کی نسل کشی انہوں نے کی ہے۔ میرے خیال سے ہم ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو تھے نا یہ صہیونی مائنڈ سیٹ کے لوگ، یہ کرائے کے مکانوں پہ رہنے کے لیے آئے تھے اس سرزمین کے اوپر، فلسطین کے اوپر۔ یہ ان کے باپ کی موروثی جائیداد نہیں تھی۔ جی مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، میرے خیال سے میں اس سے پہلے کہ ہم سیریس گفتگو میں جائیں، ہٹلر نے اپنی قبر سے ایک میسیج دیا تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل رہا ہے کہ میں جب ان یہودیوں کو مار رہا تھا، خاص طور سے صہیونی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو، تو پوری دنیا میری مخالف تھی، پھر میں نے کچھ کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں کیوں مار رہا تھا ان کو۔ آج پوری دنیا کے سامنے ہے کہ نیتن یاہو جو کچھ کر رہا ہے وہ دیٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی۔ وہ صرف فلسطینیوں کو جاں بحق یا ان کی جانیں نہیں لے رہا ہے، وہ انسانیت کے خلاف جرم جو ہے وہ کمٹ کر رہا ہے۔ اور مجھے ان مغربی ممالک اور خاص طور سے امریکہ کی عقل و دانش کے اوپر حیرت ہے، جو اپنی آنکھوں سے یہ سب ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میں ایز این انڈیویجول ہمیشہ سے یہ مانتا ہوں کہ نیتن یاہو اکیلا مجرم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ملک، اس کی سرپرستی کرنے والے ملک، اس کو ہتھیار دینے والے ممالک اس نسل کشی میں باقاعدہ حصے دار ہیں۔ ایک بات اب آ جائیے جناب، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے یہ واقعی اب طے ہونا باقی ہے کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ امریکہ کی قیادت نے ایک سکسیسو لیڈرشپ نے ہمیشہ دو ریاستی حل کو مانا ہے۔ اقوام متحدہ کی جتنی ریزولوشنز بعد میں پاس ہوئی ہیں، چاہے وہ جنرل اسمبلی میں ہوئی ہیں، چاہے وہ سیکورٹی کونسل میں ہوئی ہیں، اس میں دو ریاستی حل کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو ایکارڈ میں بھی یہ بات مان لی گئی تھی۔ تو میرا خیال سے یا تو یہ امریکی سفیر از آؤٹ آف ہز مائنڈ، یا وہ اتنے پریشر میں ہیں اسرائیلی قیادت کی طرف سے، کیونکہ نیتن یاہو تو کسی کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، کہ انہیں یہ بیان دینا پڑا۔ لیکن یہ بات اس وقت کہی گئی ہے جب آج سے کچھ دنوں کے بعد 17 جون کو 3 روزہ بلکہ 4 روزہ کانفرنس ہونے والی ہے نیو یارک میں، which is the economic capital of the United States of America، اور اس کی مشترکہ جو میزبانی ہے وہ کر رہے ہیں فرانس اور سعودی عرب۔ یعنی جو محمد بن سلمان ہے وہ اور پریزیڈنٹ میکرون، they will be the host۔ اور ایجنڈا ہی یہ ہے، ایجنڈے دو ہیں، دو آئٹمز ہیں ایجنڈے پہ۔ ایک یہ کہ فلسطین کے دو ریاستی حل کو یقینی بنایا جائے، اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہے کوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ ابھی کل ہی جو ہے 3 یورپی ممالک نے، اسپین ہے، ناروے ہے اس میں، اور ایک اور ملک ہے، انہوں نے تسلیم کی ہے فلسطین کی ریاست، آئرلینڈ، تیسرا از آئرلینڈ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا بڑھ رہی ہے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کسی اسلامی ملک میں جا کے قائم کر لیں، جی یہاں تو نہیں ہونی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ who has authorized the American ambassador to issue such an idiotic statement? He has no capacity to decide the fate of the Palestinian. Anyway, having said جس طرح سے یہ بھی امریکی سفیر کا بیان آیا، اس سے پہلے امریکہ نے ویٹو کیا اس کی یو این کی ریزولوشن کو، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اسرائیل جو بربریت فلسطین میں کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ نئی بات نہیں ہے، امریکہ نے اسرائیل کو ہمیشہ سپانسر کیا ہے۔ ٹرمپ نے آنے کے بعد اس میں بلکہ اور زیادہ پھرتیاں دکھائی ہیں کہ وہ ویپنز جس کو بین کیا تھا جو بائیڈن گورنمنٹ نے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، وہ آ کے انہوں نے نہ صرف بین اٹھا دیا ہے بلکہ وہ فراہم بھی کر دیے ہیں، پہنچا بھی دیے ہیں اسرائیل میں۔ تو کرائم میں تو یہ برابر کے شریک ہیں، لیکن یہ دو ریاستی حل سے نہیں ہٹے تھے کبھی۔ یہ اب کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے یہ میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔
میں ایک عرض اور کروں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی فلسطین کی ریاست کہیں اور قائم کر لیں جا کے، یہاں تو نہیں ہوگی، یا امریکہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، یہ صورتحال نہ حزب اللہ کو قابل قبول ہے، نہ حماس کو قابل قبول ہے، نہ حوثیوں کو قابل قبول ہے، اور نہ ہی ایران کو قابل قبول ہے۔ آپ اس خطے کے سٹیک ہولڈرز کو ایک طرف پھینک کے امریکہ کی مرضی سے کوئی حل جو ہے فلسطین کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک قربانیاں دینے کا تعلق ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اور اب تو تعداد لاکھوں کو ٹچ کرنے والی ہے، جس میں 60,000 سے اوپر لوگوں نے شہادت نوش فرمائی ہے، اور کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ ہٹ جائیں گے اپنے موقف سے؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسرائیل از بلیڈنگ، اسرائیل ول بلیڈ، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جس کا ان کو کوئی حق نہیں تھا دینے کا، اور میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سوال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے کیا گیا، ٹمی بروس جو ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، ٹال دیا اس کو، اور یہ کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے پیچھے ہٹنا۔ امریکہ دو ریاستی حل سے پیچھے ہٹنے کی نہ مورل پوزیشن میں ہے، نہ قانونی پوزیشن میں ہے۔ تو لیٹ اس سی ہاؤ دا امریکن لیڈرشپ از گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ۔ اب یہ لیکن بخاری صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کوئی سفیر اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے وداؤٹ اسٹیٹ آتھرائزیشن؟ دیکھیے، جو ہم نے اس غزہ کے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے دیکھا ہے تو بہت سارے سفیروں نے بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں جن کا وجود نہیں تھا۔ امریکن ایمبیسڈر جو اس وقت تل ابیب میں ہیں، ان کے اوپر کیا پریشر ہے میں یہ تو نہیں جان سکتا ہوں، نہ میں جاننے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کو امریکی حکومت کی پالیسی سمجھنا غلطی ہوگی، کیونکہ اگر امریکہ کی سوچ بدلے گی، اگر امریکہ اپنی اس سوچ سے واپس جائے گا تو اس کا اعلان واشنگٹن میں ہوگا، تل ابیب میں اس کا ایمبیسڈر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف جو اس کے ساتھ ملی جلی صورتحال ہے جو بہت ہی سینسٹیو ہے، وہ ہے امریکہ اور ایران کے جو ڈائیلاگز چل رہے ہیں، جو جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی فیٹ پر بھی بہت کچھ انحصار ہے چیزوں کا، اور بہت خوفناک چیزوں کا۔ ایران نے تو دو ٹوک واشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور ہم پر اس تنازع کی صورت میں کچھ بھی مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اس خطے میں امریکی اڈوں پر حملے کریں گے۔ یہ کسی چھوٹے بندے نے نہیں کہا ہے، یہ ایرانی حکومت کا موقف ہے۔ اس کو آشیرواد حاصل ہے خامنائی کی جو ان کے رہبر انقلاب ہیں، اس کو پذیرائی حاصل ہے پزشکیان کی جو وہاں کے صدر ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ تو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ کہہ چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ حساس دستاویزات حاصل ہوئی ہیں نا ایران کو، امریکہ اینڈ اسرائیل بوتھ ہیو بیکم ولنریبل۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں بلکہ کچھ یورپی ممالک کی بھی حساس ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایران کے پاس ہیں، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کہاں امریکی اڈے ہیں، کس کس جگہ ہمیں سٹرائک کرنی ہے، ہمیں وہ سب معلوم ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بخاری صاحب، یہ ایران کی طرف سے بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے، کیا واقعی ایران اس طرح سے کر سکتا ہے یا پھر صرف مذاکرات میں ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن لینے کے لیے؟ دیکھیے، ایڈوانٹیجز پوزیشن لینا جو ہے وہ ایران کی خواہش نہیں ہے، ایران مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ ایران پوائنٹ سکورنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے مسلسل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، ہم یہ کریں گے تو یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ کرنے دیں گے تو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ڈکٹیشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے، اسرائیل کی طرف سے ہے۔ ایرانین لیڈرشپ تو یہ واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ وی بلیو ان ڈائیلاگ، لیکن ڈائیلاگ شوڈ ناٹ بی پری کنڈیشنڈ۔ ہم پر کوئی چیز آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ فوجی اڈوں کو جو نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ دوسری سائڈ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بمباری نہیں چاہتے، ہم تو ڈائیلاگ سے جو ہے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے میرے خیال سے کردار کی داد دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ روکے ہوئے ہیں نیتن یاہو کو کسی قسم کا ملٹری ایڈونچر کرنے سے۔ جی، ملٹری ایڈونچر کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو فیصلہ وقت کرے گا۔ جو ولنریبلٹی ہے اسرائیل کی وہ ایران ثابت کر چکا ہے۔ وہ آئرن ڈوم کا جو کانسیپٹ تھا نا کہ اس کے اوپر کوئی ہوائی حملہ نہیں ہو سکتا، اس کو ریزہ کر چکا ہے ایران،
اس کے میزائلوں کی بارش نے یہ ثابت کر دیا کہ، اور اس وقت بھی کہا گیا تھا، اور میں ایمانداری سے بلیو کرتا ہوں کیونکہ میں کئی دفعہ ایران گیا ہوں، میں نے ایران کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھا ہے، جو ڈرونز انہوں نے خود بنائے ہیں میں نے وہ بھی دیکھے ہیں، وہ سیٹلائٹ میں کہاں جا رہے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو ایران کی طرف سے اس قسم کی بات اگر کی گئی ہے کہ ہم حملے کریں گے تو یہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ ان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر اسرائیل کوئی مسٹیک کمٹ کرتا ہے، کوئی ملٹری ایڈونچر کرتا ہے تو خاموشی سے بیٹھ کے مردہ قوم کی طرح سے نہیں رہا جا سکتا، ریئیکٹ کرنا بخاری پڑے گا. صاحب، اگر امریکہ ایران کے اوپر حملے کرنے سے اس کو نیتن یاہو کو روک سکتا ہے تو مین وائل یہ کیسی ہپوکریسی ہے کہ غزہ میں سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کی پرمیشن دی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں پھر واپس جاؤں گا تاریخ کے حصوں میں. اسرائیل کو یہاں لا کے بسایا اس لیے گیا تھا کہ کوئی بھی اس فتنے کو اپنے ملک میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ ہوا میں بات نہیں ہے. لہٰذا تمام ملکوں نے، چاہے وہ یورپ تھا چاہے وہ امریکہ تھا، مکمل سرمایہ کاری کی ان کے اوپر، ان کو پنپنے کے لیے ہتھیار دیے، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، تب یہ فتنہ بڑھ کے اتنا بڑا بن گیا ہے. اس لیے کہ nobody wants these vultures into their land. یہ لکھ لیں آپ میری بات، میں آپ کو یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بتا رہا ہوں. جی لیکن ہم بات کر رہے تھے ٹرمپ کے ایٹیچیوڈ کی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یقینی طور پہ سختی سے روکا ہے. ایک دفعہ پہلے ٹیلی فون کی بحث کی بات ہم کر چکے ہیں ایک ہفتہ قبل، آپ کو یاد ہوگا. ٹیلی فون کے اوپر تلخی ہوئی دونوں کے بیچ، اور اب یہ 40 منٹ کی گفتگو جو ہے اس میں اس نے 2 کوششیں کی. ایک اس نے کہا کہ جی مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں تو ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں جو اگلا راؤنڈ 6واں راؤنڈ ہونے والا ہے اس مذاکرات کے نتائج کا انتظار کروں گا، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں اور اپنے ناظرین کو بھی، تو پرسوں غالباً ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، اور یہ کسی وقت بھی معاہدہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایران کو جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں 2 چیزیں ایسی تھی جو انیشل ڈرافٹ دیا گیا تھا ہمیں، وہ اب اس میں نہیں ہیں. جب تک وہ 2 چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو سکتا. جی بخاری صاحب، اب نیتن یاہو پر انٹرنلی بھی پریشر پڑ رہا ہے. پارلیمنٹ میں آج پارلیمنٹ کی تحلیل کے لیے ووٹنگ ہونی ہے، تو کیا نیتن یاہو کے اب دن گنے چنے رہ گئے ہیں؟ دیکھیے نیتن یاہو 2-3 طرح کے مختلف پریشرز میں ہے. بالکل. پہلا پریشر تو اس کے اوپر یہ ہے کہ یرغمالیوں کے وارثین جو ہیں، جو ان کے کنبے کے لوگ ہیں، ایک تسلسل سے تل ابیب میں مظاہرے ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ جو ریلیز ہوئے یرغمالی وہ بھی ان مظاہروں میں شامل ہیں. اور جو اس قسم کی داستان انہوں نے آ کے بیان کی ہے، اب وہاں یرغمالیوں کو فلسطینیوں سے نہ پہلے کوئی خطرہ تھا اور نہ اب کوئی خطرہ ہے. حماس کے لوگوں نے جتنی مہمانداری ان کی کی ہے اس کی تعریفیں پوری دنیا نے خود یرغمالیوں کے منہ سے سنی ہیں. انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کو اب خطرہ ہے تو اسرائیل کی بمباری سے ہے. پہلے بھی 18 کے قریب یرغمالی ان کی بمباری کے ساتھ ہلاک ہو چکے ہیں. اس لیے نیتن یاہو تو جو مرضی کہتا رہے، لیکن ٹرمپ از ان اے ہری کہ کوئی معاہدہ ہو جانا چاہیے. کیونکہ معاہدے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ حماس تمام اسرائیلیوں کو چھوڑے گا، یرغمالیوں کو چھوڑے گا، غزہ خالی ہوگا، جنگ مستقل ہوگی. پہلے 60 روز کے لیے ہوگی، پھر مستقل جنگ بندی کی بات کی جائے گی. تو جو چیزیں پہلی کمٹمنٹ میں، پہلے معاہدے میں موجود تھی، ایران ان پر انسسٹ کر رہا ہے اور ان کو کرتے رہنا چاہیے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ نیتن یاہو کو اندرونی خطرات لاحق ہیں. ایک تو خطرہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے یرغمالیوں کے جو گھروں والے ہیں وہ ان کی زندگی عذاب کیے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں وہ، وہاں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باہر وہ کوئی جلسہ یا جلوس کر رہے ہوں یا کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوں تو وہاں یرغمالیوں کے وارثین جو ہیں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. اب جو یہ پارلیمنٹ کے ٹوٹنے کی بات ہے، توڑنے کی بات ہے، تحلیل کرنے کی بات ہے، اس سے وہ بہت پریشان ہے. اس لیے کہ بڑی ہی ولنریبل پوزیشن میں ہے وہ. 120 میں سے 68 سیٹیں ہیں ان کے پاس ٹوٹل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 2 پارٹیاں بھی علیحدہ ہو جائیں جو ان کی اس وقت اتحادی ہیں تو ناک کے بل گریں گے نیتن یاہو ناک کے بل گریں گے. دوسری طرف ایک اور خوفناک صورتحال جس کا سامنا ہے نیتن یاہو کو، وہ یہ ہے کہ زبردستی بھرتی جو ہوتی ہے فوج میں، اس میں جو ہریدم پارٹی ہے جو بنیادی طور پر کٹر یہودی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان اب فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے. حالانکہ پریشر ڈال کے نیتن یاہو نے سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ بھی کرایا ہے کہ یہ بھرتی لازمی ہے، لیکن وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اور دس کین بی اے بریکنگ پوائنٹ.
اس سے ان کے اتحاد کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. بخاری صاحب ایک اور خطرہ بھی ہے نیتنیاہو پر. اب گلوبل غزہ مارچ کی بات ہو رہی ہے تو اب انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ اسرائیل پر اور نیتنیاہو پر پریشر ڈالے گا اس سے. تو کیا لگتا ہے کہ اس کا فلسطین کا اب حل ہو جائے گا؟ اس مارچ کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا؟ دو چیزیں بہت خطرناک ہیں اسرائیل کے لیے. جی ایک تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, اسرائیل کوئی ملٹری ایڈونچر کرتا ہے, تو ایران کی طرف سے جو ریئیکشن آئے گا دیٹ ول بی ویری اسٹرانگ. جی اس پورے خطے میں جنگ کے پھیلنے کے امکانات اس سے زیادہ پہلے کبھی نہیں رہے جتنے اس وقت ہوں گے اگر یہ کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آید درست آید, اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. لیکن عالمی ضمیر کچھ جاگا ہے, کچھ لوگوں کو خیال آیا ہے غزہ کا, اور اب جو ہے یہ جو غزہ کا عالمی مارچ ہے جس میں 50 ممالک کے لوگ حصہ لیں گے, اور یہ جمع ہوں گے کہاں؟ مصر کے قاہرہ میں جمع ہوں گے. اور پھر جب 50 ممالک کے لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے, اور یہ قافلہ ہزاروں نہیں لاکھوں پر بھی مبنی ہو سکتا ہے, تو یہ مارچ کریں گے رفح کوریڈور کی طرف. رفح کوریڈور وہ ہے جس کو مصر کی بے غیرت حکومت نے آج تک کھول کے نہیں دیا ہے, اور اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے اس نے وہ کوریڈور نہیں کھولا. ورنہ اگر وہ دنیا کی طرف راستہ کھل جائے فلسطینیوں کا, تو یہ حال نہیں ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے. کیونکہ ان کو اس کے ساتھ رسد شروع ہو سکتی تھی, ان کو آرمز کی سپلائی ہو سکتی تھی, بہت سارے کام ہو سکتے تھے, اور خوراک کے حصول کے لیے یہ صورتحال نہیں ہونی تھی اگر رفح کی پٹی کھلی رہتی. صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے عالمی ضمیر کو جاگا ہے, لیکن جب کوئی قوم 75 سال سے آزادی کے لیے لڑی اور وہاں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو, تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ انصاف کب ملے گا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کب جاگے گی.